بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جب دشمنوں کے لشکر افق تک پھیل چکے تھے، جب امیدیں دم توڑ رہی تھی، تب ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوا اور تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ صرف زمین کے لیے نہیں لڑتے تھے، بلکہ نظریے کے لیے، عزت کے لیے اور ایمان کے لیے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس مجاہد کی جس کا نام سن کر دشمن بھی کانپ اٹھتے تھے، لیکن اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا ہوگا۔ وہ کمانڈر، وہ جنگجو، وہ اسلامی جنگجو تھے طارق بن زیاد۔ تو آج اس کی ہم 3 نمبر قسط آج آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ طارق بن زیاد کو 2 پادری ملنے کے لیے آئے تھے۔ طارق بن زیاد ان دونوں پادریوں کے سامنے آ کر رکا تھا نماز پڑھنے کے بعد، نماز مغرب کے بعد۔ ان دونوں پادریوں نے غور سے طارق بن زیاد کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ طارق بن زیاد کے آسودہ جان قطرے کی طرح مطمئن چہرے پر زندگی کے مرغوب چھلک تھی۔ اس کی آئینہ صفت آنکھوں کے اندر ایک شعور خود شناسی تھا جو اس بات کو عیاں کرتا تھا کہ وہ جوان بے باکی بات کو فضاؤں میں اور فضاؤں کی بات کو چپ میں ادا کرنے کا پورا فن جانتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی بولتی خاموشی کے ساتھ اندر انقلاب برپا کرنے والے ان گنت پیغام چھپے تھے، اور اس کی توانائیوں سے بھرپور کھردرے ہاتھ اس بات کے آئینہ دار تھے کہ وہ چٹانوں کو بار راہ بنانے کا عزم رکھتا ہے۔ قریب آ کر طارق بن زیاد نے نرمی سے ان دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے تم دونوں سے مل کر خوشی ہوئی کہ تم میرے نائب طریق بن مالک کے ہم وطنوں۔ پہلے یہ کہو کہ تم دونوں کے نام کیا ہے؟ اس پر ایک پادری بولا اور کہا، اے امیر، میرا نام ذوالفاس اور میرے ساتھی کا نام افتیس ہے۔ ہم دونوں الویرا نامی ایک بستی کے رہنے والے اور آپ کے پاس ایک نالش اور ایک التجا لے کر آئے۔ اتنی دیر میں مسجد سے نکل کر اور نوجوان بھی وہاں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ طارق بن زیاد نے ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم فوراً جاؤ اور بیت العدل کا دروازہ کھول کر وہاں روشنی کرو۔ میں پھر ایک دوسرے جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسجد کے اندر اس وقت طریق بن مالک اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گفتگو ہے، باتیں کر رہا ہے، اسے بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے جنوبی دروازے کے اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم واپس اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف چلے جاؤ، میں ان دونوں پادریوں سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ یہ حکم پا کر جنوبی دروازے کا وہ محافظ وہاں سے چلا گیا تھا۔ طارق بن زیاد کا حکم پا کر ایک نوجوان نے قریبی بیت العدل کا دروازہ کھول دیا اور چھوٹی چھوٹی مشلوں کو جلا کر وہاں روشنی کر دی تھی، جبکہ دوسرا جوان بھاگتا اور مسجد میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد تنجا شہر کے نائب امیر طریق بن مالک کو وہاں لے کر آ گیا تھا۔ طریق بن مالک بھی طارق بن زیاد کی طرح قد کاٹ کا خوب لمبا اور جسمانی ساخت میں خوب کڑا جوان تھا۔ اس کی پیشانی فراگی میں وسعت آسمان جیسی تھی۔ اس کی برق کی طرح تڑپتی آنکھوں کے اندر لموں کی گرم آگ اور دہتے ہوئے انگاروں کا سما تھا۔ وہ خانہ نام کی طرح چپ اور خاموش اس جوان کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، لیکن اس کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جب بولنے پر آئے گا تو زندہ لفظوں کا ایک طوفان، جاگتے لہجوں کے ایک انقلاب اور دیکھتے وقت کا ایک سیل رواں کھڑا کر کے رکھ دے گا۔ طارق بن زیاد کے نزدیک آ کر طریق بن مالک نے سب کو بلند آواز میں سلام کہا۔ پھر ان دونوں پادریوں کی طرف سے اس نے دیکھتے ہوئے کسی قدر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا، اے بزرگ افتیس اور ذوالفاس، خرید تو ہے، تم کس کام کے سلسلے میں شام کے وقت تنجا شہر میں داخل ہوئے ہو؟ امیر طارق بن زیاد نے طریق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، یہ دونوں پادری جو تمہاری بستی کے رہنے والے ہیں ہمارے پاس کوئی نالش اور شکایت لے کر آئے ہیں۔ میں نے ایک جوان کو بھیج کر بیت العدل کا دروازہ کھلوا دیا ہے اور ان پادریوں کو بیت العدل میں لے کر چلتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، پھر ان دونوں پادریوں میں سے ان کی سرگزشت سنتے ہیں، اس کی کہانی سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتی ہوئی ہے۔ طریق بن مالک نے طارق بن زیاد کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔
پھر وہ ان دونوں پادریوں کو مسجد سے ملحقہ بیت العدل کی طرف لے جا رہے تھے، جبکہ نماز کے بعد وہاں رک جانے والے کچھ نوجوان بھی ساتھ ہو لیے تھے۔ جب سب افراد بیت العدل میں جا کر بیٹھ گئے تو طارق بن زیاد نے دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب کہو تم دونوں پر کیا آفات گزری اور تم دونوں ہمارے پاس یہاں طنجہ شہر میں کس کے خلاف نالش اور شکایت لے کر آئے ہو؟ طارق بن زیاد کے اس سوال پر ان دونوں پادریوں میں سے ذوالفاظ نے کہا، اے امیر، جو بات ہم آپ سے کہنے لگے وہ امیر طریف بن مالک خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہسپانیہ سے کچھ خاندان قبیلی جھگڑوں کے باعث بحیرہ زقاق کے عبور کر کے ہسپانیہ سے ہماری بستی کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کے پاس مال اور اموال کی کمی نہ تھی، لہذا زمین کے ٹکڑے خرید کر ہماری بستی میں آباد ہو گئے تھے۔ بعد میں ان خاندانوں میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، تاہم ان میں سے کچھ خاندان اپنے قدیم آبائی مذہب نصرانیت پر ہی قائم رہے۔ ان خاندان میں سے ایک خاندان کی لڑکی جس کا نام لوسیا ہے، اس نے ہمارے کلیسا کے اندر رہبانیت اختیار کر لی تھی اور وہ ایک راہبہ کی حیثیت سے کلیسا کی خدمت کرنے لگی تھی۔ اسپانیہ کا ایک نصرانی جوان جو ہماری بستی کی طرف ہجرت کرنے والے خاندانوں کا ہی ایک عزیز اور رشتہ دار تھا، وہ لوسیا نام کی اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ وہ ایک بار بحیرہ زقاق کو عبور کر کے لوسیا اور اس کے خاندان کو واپس لینے کے لیے آیا بھی تھا، لیکن اس کے خاندان والوں نے اور خود لوسیا نے اس کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا، اسپانیہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس موقع پر ہم نے لوسیا کا بھی عندیہ لیا اور وہ اس جوان کو قطعی ناپسند کرتے تھے۔ اس جوان کا نام مارتن ہے۔ اپنے اس مقصد میں ناکامی کے بعد اس مارتن نام کے جوان نے انتقامی صورت اختیار کر لی۔ پھر کچھ دنوں کا وقفہ ڈال کر وہ ایک کشتی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور زبردستی کلیسیا سے لوسیا کو اٹھا کر لے گئے۔ جبکہ ہم کلیسیا کے اندر موجود تھے اور وہ لوسیا کو کشتی میں بٹھا کر زبردستی اسپانیہ کی طرف لے گیا۔ امیر محترم، ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہی کی عملداری میں رہتے ہیں، لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے کلیسیا کی وہ راہبہ جس کا نام لوسیا تھی ہمیں اسپانیہ سے زندہ یا مردہ واپس دلوائی جائے۔ الویریا کے اس پادری کے اس انکشاف پر طریف بن مالک کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر انقلاب افزا لہروں کا ایک طوفان رقص کرنا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں دشت ہونٹ فار فار ہو گئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ گویا وہ آفاق کو اپنے سامنے زیر بار کرنے کا عزم کر چکا۔ اس کے چہرے کی بدلتی حالت اس کی آنکھوں کے اندر کروٹ لینے طوفان سے کچھ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس حادثے کی خبر سن کر اس کی رگوں کے اندر انقلاب کی چنگاریاں جوش مارنے لگی تھی۔ مجموعی طور پر اس موقع پر طریف بن مالک کی حالت دیکھتے ہوئے صحرا، حجر زدہ موسم، کڑی دھوپ اور صحرا کی سخت سفر جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ طارق بن زیاد اس موقع پر طریف بن مالک کی بدلتی حالت کو مسکرا کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑی نرمی سے طریف بن مالک کے شانے پر رکھا اور بڑی شفقت کے ساتھ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے طریف بن مالک، میرے بھائی، میرے دوست، میرے برادر، میرے رفیق، اس حادثے کی خبر سن کر میں تمہاری بدلتی حالت کا اندازہ لگا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ حادثہ تمہاری بستی میں ہوا ہے اور تمہیں اس کا دکھ اور صدمہ ہوا ہے، پر کہو اس موقع پر تمہیں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ طارق بن زیاد کی اس گفتگو پر طریف بن مالک نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر اس نے بولتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے امیر، مجھے آپ جیسے ساتھی، آپ جیسے بھائی پر فخر ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ کہنا پسند کروں گا کہ الویرا کی لوسیا نام کی اس راہبہ کو اغوا کرنے والے اسپانیہ کے مارتن سے انتقام ضرور لیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں خود اسپانیہ کی طرف جاؤں گا اور اس مارتن کو تلاش کر کے نہ صرف یہ کہ اسے اس کی گناہ کی سزا دوں گا، بلکہ لوسیا کو بھی اس سے حاصل کر کے اسے واپس اپنی بستی الویرا کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ طریف بن مالک کے اس جواب پر طارق بن زیاد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تمہارے اس جواب سے قسم خدا پاک کی، خداوند کی، مجھے بے حد خوشی اور اطمینان ہوا ہے۔ میری طرف سے تمہیں اسپانیہ جا کر مارتن سے انتقام لینے اور لوسیا کو واپس لانے کی اجازت ہے۔ طارق بن زیاد کے اس فیصلے پر طریف بن مالک نے ان دونوں پادریوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بزرگ پادریوں،
تم آج کی رات تنجا شہر کے اندر آرام کرو، کل صبح ہی صبح اپنی بستی کی طرف روانہ ہو جانا، اور وہاں سے تم ایک یا دو ایسے اشخاص کو یہی میری طرف تنجا شہر روانہ کر دو جو اسپانیہ کے مارتن نام کے اس جوان کو جانتے اور پہچانتے ہو، تاکہ ان کے ساتھ میں اسپانیہ کی طرف روانہ ہوں اور مارتن نام کے جوان سے نہ صرف یہ کہ انتقام لے سکے بلکہ لوسیا کو بھی اس سے حاصل کر کے واپس لانے میں کامیاب ہو سکے۔ تو دوستو یہاں پہ ہم رکتے ہیں کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے اسی جگہ سے ہم اپنی اگلی قسط 4 نمبر میں بیان کریں گے۔ دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔